بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نابتی حکومت جو شام کے حدود سے متصل تھی اور جو قوم سمود کی مرادف یا ان کی قائم مقام تھی، اس کی نسبت فارسٹر صاحب اپنے جغرافیہ میں لکھتے ہیں۔ ان مختصر بیانات سے معلوم ہوا ہوگا کہ زمانہ قدیم میں نابت کا نام اور اثر نہ صرف ریگستانی اور صحرائی عرب پر مستولی تھا، بلکہ حجاز و نجد کے صوبہائے عظیمہ پر بھی حاوی تھا۔ نابتی جہاں ایک طرف منافع تجارت سے بہرہ اندوز ہونے میں کمال رکھتے تھے، وہاں دوسری طرف سچے بنو اسماعیل کے خطرات جنگ کے لیے بالکل مستعد رہتے تھے۔ فلسطین و شام میں ان کی غارت گریوں اور خلیج عرب میں مصری جہازات پر ان کی رہزنی نے بارہا تاجداران مقدونیہ کو ان کی دشمنی پر آمادہ کر دیا، لیکن روما کی مجموعی قوت سے پیشتر کوئی شے انہیں روک نہ سکی، اور روما کی اطاعت بھی انہوں نے اسٹرابو کے زمانے میں بالکل مجبورانہ اور مشتبہ انداز سے قبول کی۔ حاشیہ نمبر 1۔ تاریخی جغرافیہ عرب از ریونڈ فارسٹر، جلد اول، از صفحہ 220 تا 228۔ یہ قدیم سلطنتوں کا حال تھا۔ اسلام کے قبل یہ تمام سلطنتیں برباد ہو چکی تھی۔ ان کے بجائے یمن میں صرف بڑے بڑے سردار رہ گئے تھے جن کو قیل یا معقول کہتے تھے۔ عراق میں اعلی منظر کا خاندان قائم تھا جو فارس کے زیر اثر تھے۔ خورونق اور صدیر عرب کی مشہور عمارتیں اسی سلسلہ کی یادگار ہے۔ شام کے حدود میں غسانی خاندان فرمانروا تھا جو قیصران روم کا ماتحت تھا اور جس کا اخیر فرمانروا جبلہ بن الیہم غسانی تھا۔ تہذیب و تمدن۔ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے عرب کے مختلف حصے بالکل مختلف حالت رکھتے تھے۔ مانسیولیبان فرانساوی نے اصول عمران کی بنا پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کا تمدن کسی زمانے میں اوج کمال تک پہنچ چکا تھا، کیونکہ اصول ارتقاء کی روح سے کوئی قوم محض وحشت کی حالت سے دفعتاً اعلیٰ درجے کی تہذیب و تمدن تک نہیں پہنچ سکتی۔ حاشیہ نمبر 2۔ تمدن عرب۔ یہ ایک قیاسی استدلال ہے۔ تاریخ سے بھی اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے بعض حصے مثلاً یمن کسی زمانے میں انتہا درجے کی ترقی تک پہنچ چکے تھے۔ یورپ کے محققین آثار قدیمہ جنہوں نے یمن کے آثار قدیمہ کی تحقیقات کی ہے اور پرانے کتبوں کو پڑھا ہے، وہ یمن کی قدیم تہذیب و تمدن کا اعتراف کرتے ہیں۔ صنعا اور قلیص کے ذکر میں یاقوتی ہموی نے معجم میں قدیم اثارات عجیبہ کا تذکرہ کیا ہے، اور گو اس میں بہت کچھ مبالغہ بھی ہے، تاہم اصلیت کا حصہ بھی کچھ کم نہیں۔ اس طرح عرب کے وہ مقامات جو ایران اور شام سے متصل تھے، مثلاً ہیرا جو آل نعمان کا پایتخت تھا اور حوران جو خاندان غسان کا صدر مقام تھا، تہذیب و تمدن سے خالی نہ تھے۔ مورخین عرب کا دعویٰ ہے کہ یمن نے ایک زمانے میں اس حد تک ترقی کی تھی کہ وہاں کے سلاطین نے تمام ایران فتح کر لیا تھا۔ چنانچہ سمرقند کی وجہ تسمیہ یہ بتاتے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام سمر تھا، اس نے سمرقند کو کھدوا کر برباد کر دیا تھا۔ اس بنا پر ایرانی اس مقام کو سمرقند کہنے لگے، پھر معرب ہو کر سمرقند ہو گیا۔ عظیم الشان قلعوں اور عمارتوں کے آثار جو اب بھی کچھ کچھ باقی ہے، اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ اس ملک میں کبھی اعلیٰ درجے کا تمدن موجود تھا۔ علامہ ہمدانی نے اکلیل میں تمام آثار قدیمہ کا ذکر کیا ہے، چنانچہ صفحہ جزیرۃ العرب میں لکھتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 3۔ اکلیل، جلد 1، صفحہ 203۔ اردو ترجمہ۔ یمن کے مشہور قدیم قصر اور ایوان جس کا ذکر اہل عرب نے اشعار اور امثال میں کیا ہے، کثرت سے ہے اور ان کے متعلق اشعار کا ایک دفتر ہے۔ اکلیل کے 8ویں باب میں میں نے ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ اس کے بعد مصنف نے لکھا ہے کہ میں اس موقع پر صرف ان کے نام گنا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے: غمدان، بلعم، ناعت، سروح، صلحین، زفارن، حکر، زہر، شبام، غیمان، ینوبون، ریام، براقش، معین، روسان، ارباب، ہند، ہنیدہ، عمران، بخیر۔
ان میں سے غمدان اور ناعت کا حال معجم البلدان میں تفسیر سے مذکور ہے، اور اس کی عظمت و رفعت کے متعلق ایسی باتیں نقل کی ہے جن پر ایشیائی مبالغے کا دھوکہ ہوتا ہے۔ صالحین کی نسبت لکھا ہے کہ 70 برس میں تعمیر ہوا۔ شام کے حال میں لکھا ہے، اردو ترجمہ، ان میں ان کے متعدد ہیبت انگیز قلعے ہیں۔ قلعہ ناعت وہب بن منبہ کے زمانے تک موجود تھا۔ اس کے ایک کتبے کو محدث موصوف نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ 1600 برس کی تعمیر ہے۔ آج کل یورپ کے محققین نے ان مقامات میں جا کر جو تحقیق کی ہے اس سے بھی حیرت انگیز تمدن کی تصدیق ہوتی ہے۔ تھیاچر صاحب اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں، حاشیہ نمبر 1، انسائکلوپیڈیا مضمون عرب۔ جنوبی عربستان میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صدیوں پہلے ایک ترقی یافتہ تمدن موجود تھا، قلعوں اور شہرہ پناہوں کے آثار اب تک موجود ہے اور ان کا ذکر متعدد سیاحوں نے کیا ہے۔ یمن اور حضرموت میں یہ آثار کثرت سے ہے اور اکثروں پر اب تک کتبے موجود ہیں۔ صنعاء کے قریب ایک قلعہ تھا جس کو قزوینی نے آثار البلاد میں دنیا کے عجائب ہفتگانہ میں سے ایک قرار دیا ہے۔ قوسین شروع۔ دیگر قلعوں کے لیے دیکھو جنرل جرمن اورینٹل سوسائٹی جلد 10 صفحہ 20 قوسین ختم۔ مارب جو قدیم صوبائی دارالسلطنت تھا، اس کے آثار قدیمہ کوارنو، ہالیوے اور گلازر نے دیکھا ہے۔ مارب کے مشہور آثار میں سے ایک بڑی خندق کے آثار باقی ہے۔ ان کو دیکھ کر عدن کے دوبارہ تعمیر شدہ حوض یاد آتے ہیں۔ ان کی اہمیت اس وقت ظاہر ہوئی جب گلازر نے وہ 2 طویل الذیل کتبے شائع کیے جن میں ان کے عیسوی قرن و پنچم و ششم میں دوبارہ تعمیر کا ذکر ہے۔ یمن میں بمقام حران ایک اور خندق ہے جس کا طول تقریباً 450 فٹ ہے، لیکن عرب کے اصلی اور اندرونی مقامات میں تہذیب و تمدن کی یہ حالت نہ تھی۔ عربی زبان نہایت وسیع ہے، باوجود اس کے جن چیزوں کو تمدن اور اسباب معاشرت سے تعلق ہے ان کے لیے خاص عربی زبان میں الفاظ نہیں ملتے، بلکہ ایران یا روم سے مستعار آئے ہیں۔ سکہ کے لیے ایک لفظ بھی موجود نہیں۔ درہم اور دینار دونوں غیر زبان کے الفاظ ہیں۔ درہم یونانی لفظ درخم ہے اور یہ وہی لفظ ہے جو انگریزی میں ڈرام ہو گیا ہے۔ چراغ معمولی چیز ہے، تاہم اس کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہ تھا۔ چراغ کو لے کر سراج کر لیا، پھر ایک مصنوعی لفظ بنایا، مصباح، یعنی ایک آلہ جس سے صبح بنائی جاتی ہے۔ کوزہ کے لیے کوئی لفظ نہیں، کوزہ کو کوز کر لیا ہے۔ لوٹے کو ابریق کہتے ہیں جو آبریز کا معرب ہے۔ طشت فارسی لفظ تھا، اسی کو عربی میں طست کر لیا ہے۔ پیالے کو کاس کہتے ہیں، وہی کاسا فارسی لفظ ہے۔ کرتے کو عربی میں قرطق کہتے ہیں، یہ بھی فارسی ہے۔ پاجامے کو سروال کہتے ہیں جو شلوار کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ جب ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لفظ نہ تھے تو تمدن کے بڑے بڑے سامان کے لیے کہاں سے لفظ آتے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب نے کسی زمانے میں جو ترقی کی تھی آس پاس کے ممالک کی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر کی تھی، اس لیے جو مقامات ان ممالک سے دور تھے اسی اصلی حالت پر رہ گئے۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک عیش و نعمت کے سامان بہت کم تھے۔ مسئلہ حجاب کے شان نزول میں بخاری وغیرہ میں مذکور ہے کہ اس زمانے تک گھروں میں جائے ضرور نہ تھی۔ حاشیہ نمبر 1 شروع۔ بیت الخلاء، لیٹرین، حاشیہ نمبر 1 ختم۔ مستورات رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتی تھی۔ ترمذی باب الفقر میں ہے کہ اس وقت تک چلنیاں نہ تھی، بھوسے کو پھونک کر اڑاتے تھے، جو رہ جاتا تھا وہی آٹا ہوتا تھا۔ بخاری کی ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ راتوں کو گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے۔ ابو داؤد میں ایک صحابی کی روایت ہے کہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھا، لیکن میں نے آپ سے حشرات الارض کا حرام ہونا نہیں سنا۔ حاشیہ نمبر 2 شروع۔ حشرات الارض کیڑے مکوڑے کو کہتے ہیں، حاشیہ نمبر 2 ختم۔ حاشیہ نمبر 3 شروع۔ ابو داؤد جلد دوم صفحہ 176 باب فی اکل حشرات الارض، حاشیہ نمبر 3 ختم۔
اگرچہ اس حدیث کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ ایک راوی کے نہ سننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حشرات الارض کی حرمت نہیں بیان کی، لیکن اس سے اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب حشرات الارض کہتے تھے۔ تاریخ اور ادب کی کتابوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ عرب کنگجورا، گوہ، گرگٹ، سہی اور جانوروں کا چمڑا کھاتے تھے۔ عرب کے مذاہب۔ عرب میں اسلام سے پہلے مختلف مذاہب تھے۔ بعضوں کا خیال تھا کہ جو کچھ ہے زمانہ یا فطرت قانون قدرت ہے، خدا کوئی چیز نہیں۔ انہی لوگوں کی نسبت قرآن مجید میں ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، سورہ جاثیہ آیت نمبر 3۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے۔ بعض خدا کے قائل تھے لیکن قیامت اور جزا و سزا کے منکر تھے۔ ان کے مقابلے میں قرآن مجید نے قیامت کے ثبوت پر اس طرح استدلال کیا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، سورہ یاسین آیت نمبر 5۔ کہہ دو کہ ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ بعض خدا اور جزا و سزا کے بھی قائل تھے لیکن نبوت کے منکر تھے۔ ان کا ذکر اس آیت میں ہے وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، سورہ فرقان آیت نمبر 7۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھاتا پیتا ہے اور بازار میں چلتا پھرتا ہے۔ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11۔ کہتے ہیں کہ خدا نے آدمی پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے تو اس کو فرشتہ ہونا چاہیے جو حاجات انسانی سے منزہ ہو۔ لیکن عموماً لوگ بت پرست تھے، وہ بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ خدا تک پہنچنے کے وسیلے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1 شروع۔ یہ تمام تفصیل ملل و نحل شہرستانی مذاہب عرب کے ذکر میں ہے۔ حاشیہ نمبر 1 ختم۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، سورہ زمر پارہ 23۔ ہم ان بتوں کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم کو خدا سے قریب کر دے۔ قبیلہ حمیر جو یمن میں رہتا تھا آفتاب پرست تھا۔ کنانہ چاند کو پوجتے تھے۔ قبیلہ بنی تمیم و بران کی عبادت کرتا تھا۔ اسی طرح قیس شعراء کی، قبیلہ اسد عطارد کی اور لخم و جذام مشتری کی پرستش کرتے تھے۔ مشہور بتوں اور ان کے پوجنے والوں کے نام حسب ذیل ہے۔ بتوں کی تفصیل ملل و نحل میں ہے۔ نام بت مقام، قبیلہ جو اس بت کو پوجتا تھا۔ نام بت لات، مقام طائف، قبیلہ جو اس بت کو پوجتا تھا ثقیف۔ نام بت عزہ، مقام مکہ معظمہ، قبیلہ جو اس بت کو پوجتا تھا قریش و کنانہ۔ نام بت منات، مقام مدینہ منورہ، قبیلہ جو اس بت کو پوجتا تھا اوس، خزرج اور غسان۔ نام بت ود، مقام دومت الجندل، قبیلہ جو اس بت کو پوجتا تھا کلب۔ نام بت سواع، مقام خالی، قبیلہ جو اس بت کو پوجتا تھا حزیل۔ نام بت یغوث، قبیلہ جو اس بت کو پوجتا تھا مزحج اور قبائل یمن۔ نام بت یعوق، مقام یمن، قبیلہ جو اس بت کو پوجتا تھا ہمدان۔ سب سے بڑا بت حبل تھا جو کعبے کی چھت پر منصوب تھا۔ قریش لڑائیوں میں اس کی جے پکارتے تھے۔ عرب میں بت پرستی کا بانی ایک شخص عمرو بن الحی تھا۔ اس کا اصلی نام ربیعہ بن حارثہ تھا۔ عرب کا مشہور قبیلہ خزاعہ اسی کی نسل سے ہے۔ عمرو سے پہلے جرہم کعبہ کے متولی تھے۔ عمرو نے لڑ کر جرہم کو مکہ سے نکال دیا اور خود حرم کا متولی ہو گیا۔ وہ ایک دفعہ شام کے کسی شہر میں گیا، وہاں کے لوگوں کو بت پوجتے دیکھا تو پوچھا کہ ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ حاجت روا ہے، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں، قحط پڑتا ہے تو پانی برساتے ہیں۔ عمرو نے چند بت ان سے لے لیے اور لا کر کعبہ کے آس پاس قائم کیے۔ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا اس لیے تمام قبائل میں بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ ان میں سب سے قدیم بت منات تھا۔
یہ سمندر کے کنارے قدید کے قریب نصب تھا۔ اوس اور خزرج یعنی مدینہ کے لوگ اسی پر قربانی چڑھاتے تھے، اور جب کعبے کا حج کر کے آتے تھے تو احرام یہیں اتارتے تھے۔ حزیل اور خزاعہ بھی اس کی پرستش کرتے تھے۔ حاشیہ نمبر 2 شروع۔ یہ تمام تفصیل معجم البلدان ذکر منات میں ہے۔ حاشیہ نمبر 2 ختم۔